یہ بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ اب جو زمانہ آ گیا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا کے بہت بڑے ویپنس ہیں جو کروڑوں لوگ، اربوں لوگ دیکھتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو کتابیں لکھنی پڑتی تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پہ بولیے، ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ لیں گے۔ اب ہماری ویڈیوز ہیں فیس بک پر، ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا، ابھی جو ہم نے ویڈیو ڈالی تھی اپنی، تو اس پہ لوگوں نے ہم سے معلوم کیا کہ آپ جو ہیں تسبیح کے بارے میں بتائیں، آپ ذکر کے بارے میں بتائیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن پڑھنے کے بعد میں ہم لوگ اسپرٹ آف اسلام کو نہیں جان پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں۔ تو مولانا کی کتاب ہے مولانا محی الدین خان صاحب کی، اسپرٹ آف اسلام، وہ پڑھیں یا لو آف گاڈ پڑھیں تو آپ کو اسلام کی اسپرٹ آئے گی۔ تو دیکھیے، یہ قرآن مولانا نے انگلش میں، اردو میں، ہندی میں بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو جب پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں۔ دیکھیں، سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت پڑھیں۔ تسبیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ تسبیح جو ہے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تسبیح یہودیوں میں تھی، یہودیوں سے عیسائیوں میں آئی، اور عیسائیوں سے پھر مسلمس میں آ گئی۔ جب میں 2005 میں حج میں گیا، میں نے دیکھا وہاں تسبیح بہت کم تھی۔ اب 2018 میں دوبارہ گیا، میں 1 مہینہ کچھ دن رہا وہاں، تو اب تسبیح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور ایسے ہی میں جب مصر گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت کم تسبیح تھی، لیکن جب ازہر میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ اب تسبیح بہت بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو اپکرن میں گانا ایشور کا نام لینا ہے، اس کو ایشور کو پسند نہیں ہے۔ تسبیح جو اللہ نے کہا ہے وہ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو دیکھیے، اف یو آر گریٹفل، تو اللہ میں کہہ رہا ہے اگر آپ شکر ادا کرو گے، آئی ول گیو مور، اللہ تعالیٰ تمہیں بے انتہا دے گا، بے انتہا دے گا، بے گنتی کے دے گا۔ بٹ اف یو آر ungrateful, then knowing punishment is severe indeed۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ انڈیڈ کہتا ہے تو انڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ تو بے شک کا مطلب یہ ہے جو لوگ نگیٹو ہیں وہ کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو لوگ تسبیح پڑھتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم نے شکر ادا کیا ہے، ہم بار بار الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں۔ اور بلکہ ایسی ایسی حدیثیں لے رکھی ہیں کچھ لوگوں نے، اتنی کہنا آپ کو لگے گی بے وقوفی کی بات، کہ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، اس تسبیح کی برکات یا رحمت یا میریکل سے ایک طرف۔ اور جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہے انہیں تو معلوم بھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد میں 33 بار الحمدللہ پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، 33 بار اللہ اکبر پڑھے، تو اس کے سارے گناہ، جتنے تمام دنیا کے سمندر ہیں ان کے اوپر جھا گئے۔ اب اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا، اس زمانے میں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جسم میں کتنا پانی ہے، 70%۔ ایسے ہی پوری دنیا میں اللہ نے 70% پانی رکھا ہے، اور 30% جو ہے پروردگار نے ہمارے وہ زمین رکھی ہے۔ تو انہیں یہ پتہ بھی نہیں تھا جنہوں نے لکھی ہے، تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ ہمیں اردو میں، عربی میں، انگلش میں جو ہماری زبان ہے اس میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور اسپرٹ آف اسلام کو پڑھیں تو آپ کو اسپرٹ آئے گی۔ جب تک آپ اسپرٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ نگیٹو ہی رہیں گے، اور اگر نگیٹو رہے گا تو نہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو اور زیادہ پریشانیوں میں ڈالیں گے۔ یہ نہیں کہ منہ سے صرف ہم نے شکر ادا کر دیا، سبحان اللہ پڑھ دیا، سبحان اللہ پڑھ دیا، یا الحمدللہ پڑھ دیا، نہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو تسبیح وغیرہ پڑھتا میں دیکھتا ہوں، صبح کو میں کمپنی گارڈن گھومتا ہوں، لندن میں پارک میں گھومتا رہا، میں نے دیکھا سب لوگ گھوم رہے تھے، لیکن مسلم لیڈیز جو تھی وہ تسبیح لے کے گھوم رہی تھی۔ ایسے ہی میں سہارنپور میں دیکھتا ہوں مسلم لیڈیز جو ہیں برقعے میں تسبیح لے کے گھومتی ہیں۔ تو تسبیح جو ہے یہ ornament، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ornament ہے اللہ کو دل میں بسانا ہے۔ تو دل میں ہم جب بسا سکتے ہیں جب کہ ہم اسپرٹ کو جانیں قرآن کی، ہم ٹریڈیشنل اسلام میں نہ جئیں بلکہ اسپرٹ آف اسلام میں جئیں۔ تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جن لوگوں سے آئی ہے، دیکھیں ان کے تو آ سکتی ہے، چاہے وہ ہندوز میں ہو، کرسچنس میں ہو، یہودیوں میں ہو، کیونکہ ان کی کتاب میں تعریف ہو چکی ہے۔ جو ڈیوائن بک ان کے پاس ہے، جو ریویلڈ بک ان کے پاس ہے، ہمارے پاس میں جو اللہ کے، جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن ہمارے پاس ہے۔ ہم یہ اس کو پڑھیں، اردو والے اردو میں پڑھیں، انگلش والے انگلش میں پڑھیں، تو اس کو پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اسپرٹ کی آواز کو چونکہ نماز تو خود ایک دعا ہے، اور قرآن پڑھنا خود ایک اپنے میں دعا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ لوگ یہ دکھاوے کی تسبیح، اور اب تو یہ فیشن چل گیا ہے، حج کو جاتے ہیں لوگوں کے لیے آب زمزم لائیے، کیونکہ اس جیسا پانی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اس کے جو آکسیجن آئنس ہیں وہ ثابت کیے ہیں ڈاکٹرس نے، لیکن یہ تسبیح وغیرہ، مصلے وغیرہ یا اور چیزیں یہ مت لائیے۔ آپ صرف اللہ سے جڑ جائیے وہاں جا کر،
اور وہاں سے آ کر کے دعوت کا کام کیجیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی جو 14ویں سورت ہے قرآن کی، اس کے 7ویں آیت یہی کہہ رہی ہے کہ تسبیح آپ کو رسماً تسبیح نہیں پڑھنی، اللہ میں ہر وقت جینا ہے، اسی کو کہتے ہیں تسبیح میں رہنا۔ ایسے ہی اسماعیل رہتے تھے، ایسے اسحاق رہتے تھے، ایسے سلیمان رہتے تھے، ایسے یوسف رہتے تھے، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ایسے ہی ہمیں رہنا ہے۔ تسبیح کے بارے میں ایک بات اور بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی اپنے ہاتھ میں لے کر تسبیح کو نہیں پڑھا۔